الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 22ویں تراویح انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے. سورۃ الجن سے شروع کریں گے اور سورۃ الغاشیہ پر انشاءاللہ تعالی آج اختتام ہوگا. پہلی سورت آج جو ہم پڑھیں گے وہ سورۃ الجن ہے. جنوں کا اس سے پہلے ذکر جو ہے سورۃ الاحقاف میں آ چکا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ پہ نماز پڑھ رہی تھی انہوں نے، تو جنوں کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے وہ قرآن سنا اور پھر جا کے اپنے جنوں کے قبیلے میں جا کے انہوں نے بتایا. لیکن وہ جو جن تھے وہ شریعت موسوی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے. یہاں پر جو ذکر ہے جنوں کی جماعت کا، یہ دوسرا ذکر ہے کہ وہ اس سے وہی والا ذکر ریپیٹ نہیں ہوا ہے. اور یہ اللہ کے رسول صحابہ کرام کے ساتھ بازار عکاظ جا رہے تھے اور وہاں نماز کے دوران جو ہے جنہوں نے یہ سنا. اور یہ جو جن تھے، یہ جن جو ہے وہ مشرک تھے اور یہ رسالت اور قیامت دونوں کے منکر تھے. جو ان سے انہوں نے جو اپنے قبیلے میں بات کی ہے، اور انہوں نے اپنے قبیلے میں جا کے کہا کہ ہم نے ایک بہت عجیب قرآن جو ہے وہ آج سنا ہے، اور یہ قرآن جو ہے وہ راہ راست کی طرف جو ہے رہنمائی کرتا ہے، اور ہمارا رب جو ہے بڑی شان والا ہے، بہت اعلیٰ ہے. اس نے کسی کو اپنا بیوی یا اپنا بیٹا جو ہے وہ نہیں بنایا ہے. ہم یہ سمجھتے تھے کہ انسان اور جن جو ہے وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں گڑھ سکتے ہیں، لیکن ان کو اس بات پہ حیرت ہو رہی تھی کہ انسانوں نے بھی اللہ کے حوالے سے جھوٹ گڑھ رکھے ہیں، اور جنہوں نے بھی اللہ کے حوالے سے جھوٹ گڑھ رکھے ہیں کہ اس کی بیٹے ہیں، اس کی بیٹیاں ہیں، اور جو ہے وہ اس کی بیوی ہے. تو یہ سارے جھوٹ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم سمجھتے تھے کہ جن اور انسان اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں گڑھ سکتے ہیں، اور جو رب پر ایمان لایا اس پر نہ کوئی ظلم ہوگا اور نہ ہی جو ہے وہ اس کو کسی قسم کا خوف ہوگا، اور جس نے انکار کیا وہ جہنم میں جائے گا. دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں ایک رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اور تمہاری ذات میں نہ کسی بھلائی کا اور نہ کسی برائی کا اختیار رکھتا ہوں. اس کے بعد سورہ مزمل شروع ہوتی ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. یہ تیسری صورت ہے جو نازل ہوئی ہے، اور دعوت حق، اقامت دین، دعوت تبلیغ کا کام چونکہ شروع ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی ہے کہ آپ اپنی روحانی طاقت کے لیے یہ ضروری ہے کہ اوسطاً آدھی رات جو ہے وہ اللہ کے حضور کھڑے رہیں اور ورتل القرآن ترتیلا، اور ٹھہر ٹھہر کر اس کے سامنے جو ہے قرآن جو ہے وہ پڑھیں. یعنی تہجد اور قیام اللیل کا جو ہے وہ آپ اہتمام کریں. دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے کہی ہے، اللہ کے رسول کو کہی ہے کہ اللہ کے مبارک ناموں کا بار بار ذکر کیجئے اور سب سے کٹ کر اللہ کے ہو جائیے اور صرف اللہ پر توکل کیجئے. اور اس کا جو دوسرا رکوع ہے سورہ مزمل کا، وہ پہلے رکوع کے تقریباً 10 سال کے بعد نازل ہوا ہے، اور یہ اس وقت نازل ہوا جب 5 وقتہ نمازیں فرض ہو گئی تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو اوسط آدھی رات کے قیام کی بات تھی اس کو اس میں تخفیف کر دی تھی، اور یہ کہا تھا کہ جتنی آپ کی استطاعت ہو اس کے لحاظ سے قیام اللیل اور تہجد پڑھیں. اور دوسرے رکوع میں جو ہے اس کے بعد سورۃ المدثر جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، کہ اے اوڑھ لپیٹ کے سونے والے اٹھو، خبردار کرو اور اپنے رب کی جو ہے وہ بڑائی بیان کرو.
اپنے رب کی یعنی معاشرے میں لوگوں نے رب کو چھوٹا کر دیا ہے، اس کے احکامات کو پس پش ڈال دیا ہے، تو نبی آپ کا کام یہ ہے کہ رب کی بڑائی کو، اس کے احکامات کو، اس کے طریقہ کار کو جو اس نے انسانوں کے لیے اتارا ہے اس کو جو ہے وہ بڑا کرنا ہے۔ اس کے بعد اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے دشمن ولید بن مغیرہ کی کردار کی خباثتیں جو ہیں وہ بتائی ہیں، اور یہ بتایا ہے، یہ وعید سنائی ہے کہ یہ جہنم میں جائے گا، اس جہنم میں جس میں اللہ تعالیٰ نے 19 جو ہے صفگیر فرشتے جو ہے وہ تعین کیے ہیں۔ اور دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے وہ اعمال بتائے ہیں جو انسانوں کو، اہل ایمان کو جہنم میں لے جائیں گے، وہ اعمال، وہ کوتاہیاں بتائی ہیں جس کی وجہ سے اہل ایمان جہنم میں چلے جائیں گے، اور وہاں اہل جہنم سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیا چیز جہنم میں لے آئی، تو وہ کہے گا کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، ہم نے نماز کو ضائع کر دیا تھا، یہ چیز ہمیں جہنم میں لے آئی۔ دوسری بات وہ کہیں گے کہ ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور تیسری بات یہ کہیں گے کہ ہم اسلام کی دین کی جو تعلیمات ہیں اس پہ نکتہ چینیاں کرتے تھے، اس پہ اعتراضات کرتے تھے۔ آج بھی ہم اپنے اطراف میں دیکھیں، ابھی 2-3 دن پہلے کی بات ہے، ایک بہت بڑے صحافی جو ہے وہ امریکہ شفٹ ہو گئے ہیں، انہوں نے کالم لکھا فیس بک کے اوپر، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان پر جتنے قرضے چڑھے ہوئے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے حکمران اگلے 4-5 سال کے لیے حج موقوف کر دیں، اور پاکستانیوں کو حج پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور سارے پیسے جو ہے وہ خزانے میں جمع کرائیں اور اس سے قرض اتاریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ اسلامی تعلیمات کے اوپر، دین کی تعلیمات پر، دین کے احکامات کے اوپر اعتراضات نکالتے ہیں، اس کے اوپر اپنی لاجک لڑانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی قربانی کو جو ہے وہ نشانہ بناتے ہیں، کبھی حج کو نشانہ بناتے ہیں، اور کبھی دوسرے شاعر اللہ کو جو ہے وہ نشانہ بناتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر میں کہہ دیا ہے دوسرے رکوع میں کہ جو لوگ اس طرح کے کام کریں گے پھر وہ جہنم میں جائیں گے۔ اس کے بعد سورہ قیامہ شروع ہوتی ہے، سورۃ القیامہ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جو ہیں وہ جمع نہیں کر سکتے، یعنی مر جائے گا اور اس کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی، تو انسان کہتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم انسان کا پور جمع کر کے دوبارہ اس کو کھڑا کر دیں گے۔ اور یہ پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی، تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے کہ جس دن دیدے پتھرا جائیں گے، چاند بے نور ہو جائے گا، سورج اور چاند کو ملا کر ایک کر دیا جائے گا، اس وقت یہ بھاگتا، یعنی یہ سوچے گا کہ میں بھاگ کر کہاں جاؤں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی ہے کہ جب وحی نازل ہو رہی ہو تو آپ اس کو جلدی دہرانے کی کوشش نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو یہ وحی یاد بھی کرا دے گا اور سمجھا بھی دے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی شدید طریقے سے مذمت کی ہے جس نے حق کا انکار کیا، نماز قائم نہیں کی اور گھمنڈ میں جو ہے وہ پڑا رہا۔ اس کے بعد سورہ دہر شروع ہوتی ہے، سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان پر لامتناہی ایک ایسا زمانہ گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، اور انسان کو تو ہم نے مخلوط نطفے سے، مرد عورت کے نطفے سے جو ہے وہ پیدا کیا ہے، اس کو ہم نے سماعت دی ہے، اس کو ہم نے بصارت دی ہے تاکہ اس کا ہم جانچ کر سکیں، اس کا امتحان لے سکیں۔ اور کافروں کے لیے تو ہم نے طوق اور زنجیریں جو ہیں وہ مہیا کی ہیں، اور جنت میں جو ہے وہ جنت والوں کے لیے پائیدار عیش ہوں گے۔ اور اہل جنت کی خصوصیت بتائی ہے کہ یہ اہل جنت جو ہیں یہ دنیا میں کیا کرتے تھے، یہ مسکینوں کو، یتیموں کو، مسافروں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے تھے، اللہ کی محبت میں یہ کام کرتے تھے۔ دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قرآن کو ہم نے ترجیحاً تھوڑا کر کے جو ہے وہ نازل کیا ہے، اور اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے پھر نماز کے 4 اوقات اور تہجد کا جو ہے وہ وقت بتایا ہے۔ اس کے بعد سورہ مرسلات شروع ہوتی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ اپنے احسانات اور اپنے کمالات بتا رہا ہے، پھر بتا رہا ہے انسان کی اوقات کہ انسان کو ہم نے نطفے سے پیدا کیا، اور اس کے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے اس کی ہم نے پرورش کی، زمین کو ہم نے سمیٹ کر رکھنے والی چیز بنا دیا ہے، یہ مردوں کو بھی سمیٹ کر رکھتی ہے اور زندوں کو بھی سمیٹ کر رکھتی ہے، اور پھر تمہیں ہم نے میٹھا پانی پلایا، لیکن اس کے باوجود بھی تم قیامت کا انکار کرتے ہو، اور
جہنم مجرموں کے پاس اپنے جرائم کی کوئی ریزن نہیں ہوگا بتانے کا کہ ہم نے یہ جرائم کیوں کیے تھے، اور جہنم رسید ہو جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نیک لوگ جو ہے وہ چشموں میں ہوں گے۔ اس کے بعد یہاں سے 30واں پارہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، سورۃ النبا شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے زمین کو جو ہے وہ فرش بنایا ہے، پہاڑوں کو میخوں کی طرح اس میں گاڑ دیا ہے، اور تمہیں ہم نے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے۔ تمہاری نیند کو اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑا اپنا احسان قرار دیا ہے کہ جو تمہاری نیند ہے، جو تم سوتے ہو، اس کو تمہارے لیے باعث سکون بنا دیا ہے۔ رات کو ہم نے پردہ پوش بنایا ہے، اور دن کو ہم نے روزی کمانے کا وقت بنا دیا ہے، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے ہیں، نہایت روشن اور گرم چراغ یعنی سورج جو ہے وہ پیدا کیا ہے۔ بادلوں سے مسلسل ہم بارش برساتے ہیں تاکہ ہر طرح کی سبزی اور غلہ پیدا ہو۔ فیصلے کا دن مقرر ہے، اور جس دن سور میں پھونک مار دی جائے گی، اس دن لوگ فوج در فوج نکل آئیں گے۔ اور قیامت کا منظر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اس دن جبرائیل اور تمام فرشتے جو ہے صف بستہ کھڑے ہوں گے، کسی کو بولنے کا ہمت اور جرت نہیں ہوگی، صرف وہی بولے گا جس کو اجازت رحمان یعنی اللہ تعالیٰ دے گا، اور انسان سب کچھ دیکھ لے گا جو اس نے آگے بھیجا ہے۔ اور کافر اس دن پکار اٹھے گا کہ کاش میں خاک ہوتا۔ اس کے بعد سورہ نازعات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کی قسم کھائی ہے جو روح قبض کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ ڈوب کر نکالنے والوں کی قسم، یعنی یہ فرشتے جو ہے انسان کے جسم کی گہرائیوں تک اتریں گے اور اس کی رگوں سے جو ہے وہ جان کھینچ لیں گے، اور منکرین حق کہتے ہیں کہ ہم بوسیدہ ہو جائیں گے تو دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایک ڈانٹ پڑے گی، ایک آواز آئے گی، اور سب کے سب انسان جو ہیں وہ اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ اور فرعون کا قصہ ہے، اور دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپس میں گفتگو کریں گے کہ ہم کتنی دیر دنیا میں رہے، تو لوگ کہیں گے 1 پہر یا 2 پہر، تھوڑی دیر کے لیے۔ یہ مضمون پہلے بھی آیا ہے کہ اس میں انسانوں نے کہا تھا کہ ہم 2 گھڑی تعارف کے لیے دنیا میں رکے تھے، یعنی دنیا کی زندگی انسان کو بہت کم جو ہے وہ معلوم ہوگی۔ اس کے بعد سورہ تکویر شروع ہوتی ہے، سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق میں جو ہے وہ پورے قیامت کے مناظر، قیامت کے برپا ہونے کی باتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں۔ کہ سورہ تکویر میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سورج لپیٹ دیا جائے گا، تارے بکھیر دیے جائیں گے، پہاڑ چلا دیے جائیں گے، 10 ماہ کی اونٹنی جو ہے وہ چھوڑ دی جائے گی۔ عربوں میں اونٹ کی بڑی اہمیت تھی، اور اونٹنی جو بچہ دینے والی ہو، 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی، وہ اس کی تو بہت بڑی اہمیت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کی ہولناکی بتا رہا ہے کہ انسان تو اس اونٹنی کی بھی جو ہے وہ فکر نہیں ہوگی۔ سورہ حج میں بھی یہ بات آ چکی ہے کہ دودھ پلانے والے تمام جو عورتیں ہوں یا جانور ہوں وہ سب اپنے بچوں سے غافل ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ سب کے حمل گر جائیں گے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس اونٹنی سے بھی جو ہے نا وہ انسان بے خبر ہو جائے گا، سارے جنگلی جانوروں کو اللہ تعالیٰ جمع کر دے گا، سمندر کو بھڑکا دے گا، اور جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی، اور اس بچی سے جس کو زندہ دفن کر دیا گیا اس سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا تجھے کس جرم میں جو ہے تجھے مار دیا گیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قرآن جو ہے وہ تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ سورہ انفطار میں بھی یہی تذکرہ ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا، تارے بکھر جائیں گے، سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ سمندر بھڑکا دیے جانے والی بات پر قریش مکہ بہت ہنسا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے سمندر میں کیسے آگ لگ سکتی ہے، اور سمندر تو پانی ہے، یہ تو آگ کو بجھا دیتا ہے۔ لیکن آج سے 50 سال پہلے کے بھی بچے کو بھی اندازہ ہو گیا، 9 کلاس کے بچے کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ جب سورج نیچے آئے گا، اور یہ پانی جو ہے وہ 2 چیزوں کا مرکب ہے، ہائیڈروجن اور آکسیجن کا، جب سورج نیچے آئے گا تو ان دونوں چیزوں کی تھرمل ڈیکمپوزیشن ہو جائے گی، ہیٹ کی وجہ سے یہ دونوں اپنے اپنے ایلیمنٹس کے اندر بریک ہو جائیں گے، ہائیڈروجن الگ ہو جائے گی، آکسیجن گیس الگ ہو جائے گی۔ ہائیڈروجن گیس جو ہے ہائیلی انفلیمیبل گیس ہے جو بہت تیزی سے بھڑکتی ہے، اور آکسیجن گیس جو ہے وہ جلاتی ہے۔ تو ہائیڈروجن گیس جلے گی، آکسیجن گیس اسے جلائے گی۔ اس طرح سارے سمندروں میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آگ
کو بھڑکا دے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ مطففین میں کہہ رہا ہے کہ تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں پہ، یعنی جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جب لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں اور جب کسی کو دیتے ہیں تو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ کیا یہ لوگ ایک بڑے دن کا یعنی قیامت کے دن کا خوف نہیں رکھتے ہیں؟ اور منکرین حق کا برے اعمال جو ہیں ان کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا رنگ چڑھ گیا ہے۔ اس کے سورہ انشقاق میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، وہی قیامت کا منظر بتا رہا ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا، زمین پھیلا دی جائے گی اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے سب خالی ہو جائے گا، سارے مردے جو ہیں وہ نگل دے گی، اگل دے گی سارے مردے، اور سارے خزانے بھی اگل دے گی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے انسان تو اپنے رب کی طرف کشاں کشاں چلا جا رہا ہے، ہر گزرتے دن کے ساتھ چاہیں یا نہ چاہیں ہم اپنی موت سے نزدیک ہو رہے ہیں۔ موت سے نزدیک کا مطلب ہے رب سے ملاقات سے نزدیک ہو رہے ہیں۔ یہی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے انسان تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے، تو چاہے یا نہ چاہے تیری رب کی ملاقات، تیری اور تیرے رب کی ملاقات بہت قریب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا اور وہ خوشی خوشی اپنے گھر والوں کی طرف پلٹے گا، اور جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اپنی موت کو پکارے گا اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ سورۃ البروج میں اصحاب الاخدود کا ذکر ہے، وہ آگ کے گڑھے والے جنہوں نے اہل ایمان کو بڑے بڑے گڑھوں میں آگ دہکا کے اس کے اندر ڈال دیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ پھر یہ کہہ رہا ہے قریش مکہ کو کہ اگر اپنی اصلاح نہیں کرو گے تو اصحاب الاخدود کی طرح تمہارے اوپر بھی اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اس کے بعد سورہ طارق ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جس طرح سے تارے جو ہیں وہ زمین کی نگرانی کرتے ہیں ویسے اللہ تعالیٰ ہر انسان کی نگرانی کر رہا ہے، اور اللہ تو وہ اللہ ہے جو انسان کے دل میں اٹھنے والے وسوسوں اور خیالات کو بھی جو ہے وہ جانتا ہے۔ اس کے سورہ اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ صبر کریں، اللہ کا ذکر کریں اور قرآن کے نزول کے لیے جلدی نہ کریں، اور ابدی کامیابی اسی کو ملے گی جس نے اپنے نفس کو دنیا کی محبت سے پاک رکھا، اللہ کا ذکر کرتا رہا اور نمازیں ادا کرتا رہا۔ اس کے بعد سورۃ الغاشیہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن مجرموں کے چہرے جو ہے ذلت اور رسوائی کی وجہ سے جھکے ہوئے ہوں گے، لٹکے ہوئے ہوں گے، پھر وہ جہنم میں داخل ہوں گے اور جہنم میں ان کا مشروب کھولتا ہوا پانی ہوگا جسے پینا ہوگا، اور کھانا ان کا کانٹے دار جھاڑیاں ہوں گی، اور نیکوکار لوگوں کے چہرے مطمئن ہوں گے، جنت کی دائمی نعمتوں سے سرفراز ہو رہے ہوں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پھر بتا رہا ہے کہ آپ کا کام، آپ کی ذمہ داری صرف یاد دہانی ہے، کسی کے اوپر آپ حوالہ دار جو ہے وہ بنائے نہیں گئے ہیں، یہ ان کے اوپر ہے، قبول کریں یا نہ قبول کریں، دونوں صورتوں میں نتائج ان کو خود ہی بھگتنے پڑیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔